بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ غاصب صہیونیوں نے طالبات کے چہرے پر فلسطینی پرچم بنانے کے جرم میں 14 سالہ فلسطینی بچی کو گرفتار کر لیا۔ فلسطینی بچی کو قدس شریف کے شیخ جراح محلے میں واقع اس کے اسکول سے گھر واپسی پر گرفتار کیا گیا ہے، جس کے بعد اس کی گرفتاری بارے غاصب صہیونی پولیس کی جانب سے یہ جواز پیش کیا گیا ہے کہ اس نے اپنی ہم جماعت دوسری بچیوں کے چہرے پر بھی فلسطینی پرچم کی پینٹنگ بنائی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ غزہ کے خلاف 12 روزہ لڑائی میں اسرائیل کی تاریخی شکست کے بعد سے غاصب صہیونیوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر فلسطینی شہریوں کی گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے، جس میں تاحال 1700 سے زائد فلسطینی گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ بھارت میں مندر کے ارد گرد برسنے والے مسلمانوں سے زبردستی گھر خالی کرائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ بھارتی ٹی وی کے مطابق مسلمانوں کو زبردستی ایک ایسے اجازت نامے پر دستخط کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے جس میں یہ تحریر ہے کہ یہ زمین یا گھر وہ اپنی مرضی سے خالی کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کی جنوب مشرقی ریاست اتر پردیش کے معروف گوٹھ ناتھ مندر کے قریب بسنے والوں کو اجازت نامے کے خطوط دیے گئے ہیں، جس پر ان سے زبردستی دستخط لیے جا رہے ہیں، جبکہ اس اجازت نامے میں تحریر ہے کہ دستخط کرنے والا شخص رضامندی سے اپنی زمین یا گھر حکومت کے حوالے کر رہا ہے۔ ہندو شر پسندوں کے دباؤ کی وجہ سے اب تک کئی مسلمان فیملیز ان اجازت ناموں پر دستخط کر چکی ہیں، اور اگر کچھ مسلمان رہائشی اجازت نامے پر دستخط سے انکار کرتے ہیں تو انہیں دباؤ میں لانے کے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کالعدم تحریک لبیک کے 60 لیڈران کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر کے ان کے شناختی کارڈز بھی بلاک کر دیے گئے ہیں۔ مذکورہ 60 لیڈران تھانہ کی اجازت کے بغیر نقل و حرکت نہیں کر سکیں گے۔ کہیں بھی آنے جانے سے پہلے اپنے متعلقہ تھانے میں رپورٹ کرنا ہوگی۔ تحریک لبیک کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ داخلہ نے کالعدم تحریک لبیک کے 60 سرگرم لیڈران کے نام 4تھ شیڈول میں شامل کر لیے ہیں۔ کسی بھی مذہبی اور سیاسی اجتماع میں بھی شریک نہیں ہو سکیں گے۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ میں حامد میر کے خلاف بغاوت کی کارروائی کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ حامد میر نے گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں جاہلانہ تقریر کی تھی، جس میں انہوں نے صحافیوں پر ہونے والے مسلسل حملوں کی تفتیش کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر صحافیوں پر حملے جاری رہے تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بعد میں انہیں پروگرام کی میزبانی سے روک دیا گیا تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے BBC اردو کو انٹرویو میں بتایا تھا کہ جیو کی انتظامیہ نے آگاہ کیا ہے کہ پیر کو آن ایئر نہیں جائیں گے اور ہفتے میں 5 روز نشر ہونے والے پروگرام کیپٹل ٹاک کی میزبانی نہیں پائیں گے۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے مجھے کہا ہے کہ نیشنل پریس کلب کے باہر کی گئی تقریر کی یا تو وضاحت کریں یا اس کی تردید کریں۔ لاہور ہائی کورٹ میں حامد میر کے خلاف بغاوت کی کارروائی کے لیے درخواست سردار فروخ مشتاق نے ایڈوکیٹ ندیم سرور کی وساطت سے دائر کی ہے۔ درخواست میں وفاقی حکومت، وزارت قانون و انصاف، وزارت داخلہ اور حامد میر سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے، جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ حامد میر نے ملکی اداروں پر سنگین الزامات لگائے ہیں اور تعزیرات پاکستان 1860 کے سیکشن 124 کے تحت کارروائی نہیں کی گئی۔ ریاست کی اور اس کے اداروں کی عزت بہت اہم ہوتی ہے، اور اس کو کمزور کرنے یا داغدار کرنے کی ہر طرح کی کوشش قابل قبول نہیں۔ درخواست گزار نے کہا کہ موجودہ کیس میں وفاقی حکومت حامد میر کے خلاف بغاوت کی کارروائی نہیں کر رہی، جو حکومت پر لازم ہے۔ متحدہ عرب امارات حکومت نے نئے سال کے آغاز پر کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے 30 سے زیادہ افراد کے خاندانی یا سماجی اجتماعات منعقد کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔
جو کوئی اس پابندی کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا اور تقریب یا اجتماع منعقد کرے گا اس کو 50,000 درہم جرمانہ عائد کیا جائے گا، اور ایسی کسی تقریب میں شرکت کرنے والے ہر فرد کو 15,000 درہم جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ حکومت نے وضاحت کی ہے کہ 30 سے کم افراد کے کسی بھی اکٹھ کی صورت میں ہر فرد کے لیے 4 مربع فٹ کا رقبہ مختص ہونا چاہیے۔ برطانیہ نے چائنا کے مسلمان اکثریتی صوبے سنکیانگ میں ایغور مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی حالیہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے تناظر میں چائنا پر زور دیا ہے کہ اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں کو صوبے کے دورے کی اجازت دی جائے۔ چائنا کے مطابق مسلمانوں کو تربیتی مراکز میں رکھنا شدت پسندی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے، جبکہ اس سے پہلے اقوام متحدہ میں پاکستان اور دنیا کے 36 دیگر ممالک نے چائنا کے مغربی علاقے سنکیانگ میں مسلمانوں کے حوالے سے چینی حکومت کی پالیسیوں کی حمایت کی تھی، جبکہ 22 ممالک نے چائنا کی جانب سے مسلمانوں پر مبینہ پابندیوں اور ان کی نظر بندی کی مخالفت کی تھی۔ دوستو، سنکیانگ ایغور نسل کا آبائی علاقہ ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں چینی حکومت کی جانب سے امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اقوام متحدہ نے کچھ عرصہ قبل کہا تھا کہ اس کے پاس اس حوالے سے ناقابل تلافی ثبوت موجود ہیں کہ سنکیانگ میں ایغور نسل کے 10 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو ان کی مرضی اور کسی مقدمے کے بغیر حکومتی مراکز میں نظر بند کیا جا رہا ہے۔ ایغور مسلمانوں کا کہنا ہے کہ انہیں چینی حکومت کی جانب سے امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاہم چائنا نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ہنر سکھانے کے مراکز یا ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہیں جہاں مسلمانوں کی سوچ تبدیل کرتے ہوئے شدت پسندی سے نپٹا جائے گا۔ دنیا بھر سے مختلف ممالک کے 22 سفیروں، جن میں زیادہ تعداد یورپی سفیروں کی تھی، انہوں نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کو ایک خط لکھتے ہوئے سنکیانگ میں چینی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کے جواب میں پاکستان سمیت دنیا کے 37 ممالک نے انسانی حقوق کی کونسل کو خط لکھتے ہوئے انسانی حقوق کے حوالے سے چائنا کی پالیسیوں کی تعریف کی تھی۔ اس خط میں لکھا گیا تھا کہ انتہا پسندی کے خطرناک چیلنج کا سامنا کرنے والے چائنا نے سنکیانگ میں انتہا پسندانہ سوچ کے خاتمے کے لیے خاصا کام کیا ہے، جس میں ووکیشنل تعلیم اور ٹریننگ سینٹرز کا قیام بھی شامل ہے۔ خط میں یہ بھی لکھا گیا کہ سنکیانگ میں امن و امان بحال ہو گیا ہے اور یہاں تمام گروہوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو بنیادی انسانی حقوق حاصل ہیں۔ اس علاقے میں گزشتہ 3 برس سے کوئی تخریب کاری کا حملہ نہیں ہوا، اب یہاں لوگ اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ خوش اور محفوظ تصور کرتے ہیں۔ خط میں لکھا گیا کہ سنکیانگ میں لوگ پہلے کی نسبت زیادہ خوش ہیں۔ چین سنکیانگ میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے لگائے گئے الزامات کی ہمیشہ سے ہی تردید کرتا آ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف فرانس نے کہا تھا کہ وہ ایغور مسلمانوں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کے حوالے سے چائنا پر دباؤ ڈالتا رہے گا اور زور دیا کہ چینی صوبے سنکیانگ میں قائم حراستی مراکز کو بند کیا جائے۔ فرانس کی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم نے چائنا سے سنکیانگ میں حراستی مراکز بند کرنے اور وہاں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے زیر نگرانی بین الاقوامی آزاد مبصرین کا مشن بھیجنے کا کہا ہے۔ فرانس نے اپنے یورپی اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس بارے میں کئی مرتبہ اس ناقابل قبول صورتحال کی مذمت بھی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فرانس چینی حکام کے ساتھ 2 طرفہ روابط اور اقوام متحدہ کے تحت اس معاملے کے حوالے سے سرگرم رہے گا۔ اقوام متحدہ کی ایک کمیٹی نے اگست 2018 میں کہا تھا کہ 10 لاکھ تک ایغور اور دیگر مسلمان گروپوں کو مغربی سنکیانگ میں قید کیا گیا ہے اور انہیں وہاں دوبارہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ دعوے انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے کیے گئے تھے، جس کی چائنا نے تردید کی تھی۔
ہیومن رائٹس واچ نے کہا تھا کہ ایغور لوگوں کی سخت نگرانی کی جاتی ہے اور انہیں ڈی این اے سیمپل دینے کا بھی کہا جاتا تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا تھا کہ ان مراکز میں لوگوں کو چینی زبان سکھائی جاتی ہے اور اپنے مذہب پر تنقید کرنے کا بھی کہا جاتا ہے۔ حال ہی میں ایک امریکی شخص کو تھائی لینڈ کے ایک ہوٹل کے حوالے سے منفی رائے لکھنے پر 2 سال کے لیے جیل ہو گئی۔ امریکی شہری نے تھائی لینڈ کے ریزورٹ میں ٹھہرنے کے بعد اس کے بارے میں ٹرپ ایڈوائزر ویب سائٹ پر منفی رائے لکھی، جس پر ہوٹل کے مالک نے اس پر ہتک عزت کا دعویٰ کر دیا، جس کے تحت اس شخص کو 2 سال کی قید سنائی گئی۔ ہوٹل مالکان کا کہنا تھا کہ شہری کی سخت تنقید بے بنیاد ہے اور اس سے ہمارے ہوٹل کا نام بدنام ہوا ہے۔ افغانستان میں 2018 میں ایک حملے میں محفوظ رہنے والی 18 سالہ شمسیہ علی زادہ نے میڈیکل یونیورسٹی کے داخلہ ٹیسٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور اس کے ہر طرف چرچے ہیں۔ کوئلے کی کان میں کام کرنے والے ایک مزدور کی بیٹی شمسیہ علی زادہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں۔ جاپان ایئر لائنز نے کہا ہے کہ وہ دنیا کی دیگر فضائی کمپنیوں کی طرح مسافروں کو لیڈیز اینڈ جینٹل مین نہیں کہیں گی۔ 1 اکتوبر سے جاپان کے ایئرپورٹس اور فلائٹس میں اعلانات کے لیے تمام مسافر متوجہ ہوں اور سب کو صبح بخیر کے جملے استعمال کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے دوستو، کینیڈا اور یورپ نے گزشتہ برس کہا تھا کہ وہ مسافروں کو لیڈیز اینڈ جینٹل مین نہیں کہیں گے۔ جاپان کا کہنا ہے کہ ہم ایک ایسی فضائی کمپنی بنانا چاہتے ہیں جو ایک مثبت ماحول مہیا کرے اور اپنے مسافروں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئے۔ ہم نے طے کیا ہے کہ کسی کو جنس، عمر، قومیت، نسل، مذہب اور معذوری کی بنا پر تفریق نہیں کریں گے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔